پروردگار عالم مومنوں کا امتحان کن چیزوں کے ذریعے سے لیتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب اچھے اور معصوم تھے اور منافق لوگ جنگ سے فرار کرنے کے لیے کیا بہانہ کرتے تھے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 سے 15 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 10 اور 11 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ جس وقت وہ لوگ تم پر تمہارے اوپر سے آ پڑے اور تمہارے نیچے کی طرف بھی پل گئے، اور جس وقت ان کی کثرت سے تمہاری آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں اور خوف سے کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور خدا پر طرح طرح کے برے خیال کرنے لگے تھے، یہاں پر مومنوں کا امتحان لیا گیا تھا اور خوب اچھی طرح جھنجھوڑے گئے تھے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ نمبر 1، اللہ کے لطف و کرم کا مزہ اس وقت چکھا جا سکتا ہے جب برے حادثوں کو اپنے سامنے مجسم کریں۔ نمبر 2، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ملک کی تمام حدوں بارڈرز کی حفاظت کریں۔ نمبر 3، روحانی حالتوں کا جسم پر اثر پڑتا ہے۔ ڈر کی وجہ سے آنکھیں اور دل اپنے معمول سے ہٹ کر کام کرنے لگتے ہیں۔ آنکھوں کا خیرہ ہونا اور دل کی دھڑکنوں کا تیز کرنا اس کا نمونہ ہے۔ نمبر 4، بعض مومنین ایسے ہیں جو سختیوں کے پیش آنے پر اللہ کی قدرت کے بارے میں برے خیالات کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 5، مومن کو امتحان اور آزمائشیں درپیش ہوتی ہیں۔ نمبر 6، جنگ، ڈر، وحشت اور سخت حالات امتحان کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 7، سختیوں میں انسان کی پہچان ہوتی ہے اور صفیں جدا ہو جاتی ہیں۔ جنگ کے میدان میں روشن فکر نما لوگ اور منافقین نہیں تھے۔ نمبر 8، انسان کی استقامت اس کے حوصلے کی مضبوطی پر منحصر ہے۔ اگر روح کمزور پڑ جائے تو انسان متزلزل ہو جاتا ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 12 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جس وقت منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض تھا کہنے لگے تھے کہ خدا نے اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ بس بالکل دھوکے تھے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ نمبر 1، منافقوں کی تبلیغاتی کوششیں ہمیشہ جاری رہتی ہیں۔ نمبر 2، فوجیوں کو مایوس کرنا اور ان کے حوصلے کو پست کرنا گمراہی اور نفاق کی علامت ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ کے اصحاب میں کچھ شک اور تردید کے شکار تھے اور کچھ نفاق کے۔ آئیے اب آیت نمبر 13 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا
وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب ان میں کا ایک گروہ کہنے لگا تھا کہ اے مدینے والوں، اب دشمن کے مقابلے میں تمہارا کہیں ٹھکانہ نہیں، تو بہتر ہے کہ اب بھی پلٹ چلو۔ اور ان میں سے کچھ لوگ رسول سے گھر لوٹ جانے کی اجازت مانگنے لگے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے گھر کردوں سے بالکل خالی غیر محفوظ پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ خالی اور غیر محفوظ نہ تھے، بلکہ وہ لوگ تو بس اسی بہانے سے بس بھاگنا چاہتے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، منافقوں کا ایک گروہ افواہ پھیلا کر اور ایک گروہ جنگ کے میدان سے بھاگ کر مومنوں کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ نمبر 2، فوجیوں کا حوصلہ توڑ دینے والی منافقوں کی تبلیغوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، جنگ کے سپہ سالار خود پیغمبر اسلام تھے۔ نمبر 4، مسلح افواج کو اتنا مضبوط اور منظم ہونا چاہیے کہ بنا اجازت کے لشکر سے باہر کوئی نہ جا سکے۔ نمبر 5، ایک فوجی کے لیے فکری اور گھریلو سکون اور امن و امان اتنا ضروری ہوتا ہے کہ منافق لوگ اسی چیز کو جنگ چھوڑ کر بھاگنے کا بہانہ بناتے تھے۔ نمبر 6، جو شخص اپنے گھر اور اپنی زندگی سے دل نہ اٹھائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7، منافق ڈرپوک اور بہانے باز ہوتا ہے، ہمت نہ ہونے کی وجہ سے سیدھے بات کرنے کے بجائے بہانے بازی کرتا ہے۔ نمبر 8، دشمن مذہب کے ذریعے ہی مذہب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ منافقوں کا بہانہ اپنی ناموس کی حفاظت کرنا تھا، جو کہ ایک مذہبی حکم ہے۔ نمبر 9، وحی منافقوں کی گندی سوچ کو ظاہر اور ان کو رسوا کر دیتی ہے۔ آئیے اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اور اگر ایسا ہی لشکر ان لوگوں پر مدینے کے اطراف سے آ پڑے اور ان سے فساد خانہ جنگی کرنے کی درخواست کی جائے تو یہ لوگ اس کے لیے فوراً موجود ہوں اور اس وقت اپنے گھروں میں بھی بہت کم توقف کریں گے، مگر یہ تو جہاد ہے۔ حالانکہ ان لوگوں نے پہلے ہی سے خدا سے عہد کیا تھا کہ ہم دشمن کے مقابلے میں اپنی پیٹھ نہ پھیریں گے، اور خدا کے عہد کی پوچھ گچھ تو ایک نہ ایک دن ہو کر رہے گی۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے نکتے کو بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے کی شرطوں میں سے ایک شرط جنگ سے فرار نہ کرنا ہے۔ لا یولون الادبار، اللہ نے فرمایا اس عہد کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ نکتے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، فتنہ برپا کرنے کے لیے دشمن اندرونی منافقوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ نمبر 2، منافق لوگ بہت آسانی سے حق کو چھوڑ کر دشمن کی طرف چلے جاتے ہیں اور فتنہ برپا کرتے ہیں۔ نمبر 3، کافروں کی درخواست کو جلد بازی میں اور بنا سوچے سمجھے قبول کر لینا بے شناختی کی علامت ہے۔ نمبر 4، وعدہ کرنا اہم نہیں ہے بلکہ وعدہ وفا کرنا اہم ہے۔ نمبر 5، اللہ کے عہد و پیمان کو معمولی نہ سمجھیں،
اس کے بارے میں یقیناً پوچھ گچھ ہوگی۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ پروردگار عالم جن چیزوں کے ذریعے مومنین کا امتحان لیتا ہے ان میں سے ڈر، وحشت اور سخت حالات ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب اچھے نہیں تھے، بلکہ ان میں کچھ شک و تردید کرنے والے اور کچھ منافق بھی تھے۔ منافق لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارا گھر محفوظ نہیں ہے، اور یہ بہانہ کر کے وہ جنگ چھوڑ کر فرار کر جاتے تھے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔